بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں، ماشاءاللہ یہ پہلی تقریب ہے تحصیل لطیف آباد کی، اور ہمارے مولانا محبوب صاحب ماشاءاللہ بڑے فعال آدمی ہیں، ان کے ساتھ مولانا اعظم صاحب بھی بڑے فعال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بھائی کا ان کے آج سال ثواب بھی ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ وہ تو رات کو ان کا انتقال ہوا تھا، جمعے کی رات تھی، جمعے کی رات تھی۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جو میں نے آپ کو سنا ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ہے کہ سوال جواب ہوگا قیامت، اس میں کیا نام ہے، قبر میں جاتے ہی منکر نکیر سوال جواب کرے، سب سے سوال جواب ہوگا، لیکن نبیوں سے سوال جواب نہیں ہوگا، شہیدوں سے سوال جواب نہیں کریں گے منکر نکیر۔ اسی طرح جو جمعے کی رات مرے گا یا جمعے کے دن مرے گا، اس سے بھی قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور بعض اللہ کے ولی تو ایسے شان والے ہیں، قربان جاؤں، جن سے سوال و جواب ہوگا تو وہ جواب بھی اپنی شان سے دیں گے۔ ایک اللہ کے ولی کے حال میں لکھا ہے کہ منکر نکیر آ گئے سوال کرنے کے لیے، من ربو کہاں، کون ہے تیرا رب؟ ولی نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ منکر نکیر کو سوال دے رہا ہے وہ اللہ کا ولی، کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ کون سا رب ہے؟ ساری زندگی اس کا نام لیتا رہا ہوں، اس سے پوچھو، وہ مجھے اپنا بندہ کہتا ہی نہیں بیٹھا۔ سینئر نائب صدر جو نصیب اللہ تحصیل کے سینئر نائب صدر نصیب اللہ سٹی کے تحصیل تو جو ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، پھر ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی سوال جواب کی۔ پھر تو وہ سوال کرتے فرشتوں سے، تم کیا مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ اس سے پوچھو کہ وہ بھی مجھے اپنا بندہ کہتا نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے پھر آواز آئی، رب نے فرمایا یہ تو میرا خاص بندہ ہے، اس سے کیا سوال کر رہا ہے، لے جاؤ اس کے لیے جنت میں لے جاؤ، کھول دو اس کے دروازے کھول۔ ان کو ناز ہوتا ہے کہ ہم نے رب کی عبادت کی ہے، رب کی اطاعت کی ہے، ساری زندگی اپنی انا کو مارا، اپنی خواہشات کو مارا، اپنی نفسانی خواہشات کو مارا ہے، اس کے لیے مارا ہے، وہ راضی نہیں ہوگا، پھر وہ راضی ہو جاتا ہے، اور ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے جنت کے دروازے کے لیے کھول دی جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اطاعت میں گزاریں، عبادت میں گزاریں۔ یہ بھی عبادت ہے جو ہم نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ آئے جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہوں، اس کے رکن بنے، اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھا کر آپ جائیں گے تو سمجھ لیجیے عبادت کے اندر شمار ہوگا، وہ آپ کا قدم ثواب ملے گا آپ کو، جس کے لیے کام کریں گے آپ جمعیت علماء پاکستان کے لیے۔ اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ صاحب پتہ نہیں آپ کا بندہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں آپ الیکشن میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ بھائی اس الیکشن میں کامیاب ہو نہ ہو، ہمیں تو وہاں کی کامیابی دیکھنی ہے، قبر میں اور حشر کی کامیابی دیکھنی ہے۔ جو اس کے اندر حصہ لے گا انشاءاللہ اس کی قبر کی مشکل بھی آسان ہوگی، حشر کی مشکل بھی آسان ہوگی، اس لیے کہ یہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد ہے، جس کے لیے میرے آقا تشریف لائے، جو حضور نے نظام قائم کیا تھا، جو سکھایا حضور نے ابو بکر کو، عمر کو اور عثمان کو اور علی کو کہ یہ ہے نظام نافذ کرو، اور خلافت راشدہ میں نظام نافذ کر کے دکھایا۔ دنیا مان رہی ہے، یورپ والے مان رہے ہیں، یہود اور نصارہ مان رہے ہیں، اپنی کتابیں لکھتے ہیں، کتاب میں سب سے پہلے عمر کا نام ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تمہارے بھی تو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تم نہ امریکہ کے کسی بادشاہ کا نام لے رہے ہو، نہ برطانیہ کسی بادشاہ کی، عمر کا کہنے لگے عمر نے جس شان کی حکومت کی ہے کسی نے ایسی شان کی حکومت ہی نہیں کی۔ اغیار مان رہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے جو نظام دیا تھا انہوں نے وہ نظام نافذ کیا تھا۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہی نظام نافذ ہے۔ جب تک وہ نظام نہیں آئے گا نا، یہ کرپشن پاکستان میں ختم نہیں ہوگی۔ یہ سب ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، جب آتے ہیں تو اپنے لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں اور دوسروں کو پکڑتے ہیں۔ اس طرح ختم نہیں ہوتی کرپشن، اس طرح ختم ہوتی ہے کہ اگر عمر کا بیٹا بھی جرم کرتا ہے تو اس کو بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ نظام آ جائے نا، یہاں تو کوئی ساتھی ہو اس کو کیا نام ہے جیل نہیں جانے دیتے، یہ ہمارا ساتھی ہے، بیٹا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہاں امیر المومنین کا بیٹا ہے، عمر بن الخطاب کا بیٹا ہے، جس کے نام سے یورپ کانپتا تھا، جنرل عمر کے نام سے تو یاد کرتا تھا، اس کے بیٹے پر جرم ثابت ہو گیا ہے، عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس کے اوپر کوڑے لگا دیے گئے، سزا سنا دی گئی بلکہ اس پر عمل درآمد ہو گیا سزا پر۔ عمر نے یہ نہیں کہا کس کی ہمت ہے کہ میرے بیٹے کو تم نے سزا دے دی۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ یہ چاہ رہے ہیں ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے، دوسرے دن سب صحیح ہو جائیں گے، اور اگر جو بھی آتا ہے وہ اپنوں کو بچاتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، اس طرح نظام نہیں آئے گا۔ آپ
کہہ دیجئے کہ ہمارا کوئی یا بیگانہ ہو یا اپنا ہو، جو کرپشن کرے گا اس کو ہم پکڑیں گے، دیکھیے دوسرے دن امن ہو جائے گا، دوسرے دن پیسہ آ جائے گا، جہاں جہاں کا ہے سب پیسہ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر کبھی بھی کیا نام ہے کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ عطا کرنا اس رب کا کام ہے۔ ہمارے لیے صرف ذمہ داری یہ ہے کہ تم کوشش کیے جاؤ، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، قیامت اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ساتھی جد و جہد کر رہے ہیں اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ جو ہماری تنظیم بنی ہے اس تحصیل کی، جس میں ہمارے اعظم صاحب صدر بنے ہیں، نصیب صاحب وہ نائب صدر ہیں، نصیب صاحب قاری نصیب اللہ صاحب ماشاءاللہ یہ جناب نائب صدر ہیں، اور ہمارے محبوب صاحب ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور باقی تنظیم بھی ہے ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ آپ آزاد تعاون کریں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئے گا ایک دن نظام مصطفیٰ کر رہے گا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔